اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ بہت پرانی عبادت، ایسی عبادت جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی موجود رہی، جس کو اعتکاف کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں جو ہے نظر مانی تھی۔ سرکار کی بارگاہ میں جب عرض کیا تو سرکار نے فرمایا کہ عمر، تم اپنی نظر کو پورا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اعتکاف ایسی عبادت قدیمہ ہے جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے، تو لہٰذا اس کو ہمیشہ یہ چلی آ رہی ہے۔ کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ اعتکاف جو ہے ماہ رمضان آیا ہو اور اعتکاف نہ ہوا ہو، بلکہ اللہ کا گھر جو ہے، اللہ کا مسجد حرام جو ہے، وہ وہاں تو سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ۔ جی، ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کو یعنی مسجد حرام کو تم صاف کرو، کن کے لیے؟ جو طواف کے لیے لوگ آتے ہیں اور جو اعتکاف بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف بڑی پرانی عبادت ہے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کو معتکفین کے آنے سے پہلے جو ہے اپنے گھر کی صفائی کا حکم دیا، حالانکہ ان کے امتی بھی موجود تھے۔ اصل میں باپ بیٹے کا اخلاص اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہو گیا کہ اللہ نے چاہا کہ جب دیواریں انہوں نے کھڑی کی ہیں تو پھر یہ باقی کام بھی میں ان کے ہاتھوں سے لوں گا، کیونکہ نبیوں جیسا اخلاص کسی امتی کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بغیر طمع کے انہوں نے تعمیر کی ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں جو بغیر طمع کے کام ہوتا ہے دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا، لہٰذا اعتکاف جو ہے یہ سنت ہے اور یہ مسجد میں ہی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ مسجد ہی میں ہوگا۔ گھر میں یہ صرف عورت کے لیے ہوگا، اور اس کے لیے بھی جو اس نے مسجد بیت بنائی ہوئی ہے اس کے لیے وہاں ہوگا۔ عورت کے لیے مسجد میں مکروہ ہے، اور مرد کے لیے اس کا انتخاب مسجد ہی ہے، گھر نہیں ہے۔ جی، اب یہ حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں علامہ امام ابو حسین جی صاحب مختصر القدوری، انہوں نے 12 جلدوں میں قدوری کے اوپر یہ لکھا، الموسوعہ الفقیۃ المقارنۃ التجرید۔ یہ قندھار افغانستان سے چھپا ہے، 12 جلدوں میں ہے، اس کو بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اور یہ ایچ ایم سعید قدیمی کتب خانہ، بیچ میں ہاتھ رکھوں، یہ اس سے وہاں سے یہ چھپا ہوا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مختصر القدوری کی شرح الجورۃ النیرہ، علامہ جو ہے وہ ابو بکر زبیدی کی، اور یہ علامہ عبد الرحمن محمد بن سلیمان کی ہے مجمع الانہر۔ جی، یہ جو ہے مکتبۃ الحرمین سے جو ہے یہ کوئٹہ سے چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیں فتاوی الولجائیہ، یہ والجیہ، یہ جو ہیں علامہ ابو الفتح ظہیر الدین صاحب کا ہے، اور یہ ہمارے مشہور حنفی امام زین الدین ابن نجیم کی البحر الریق شرح کنز الدقائق، اس کے اندر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ کیا کچھ عرض کرنا ہے۔ یہ علامہ جو ہے وہ فخر الدین ذیلی حنفی، ان کی کتاب ہے تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، یہ پہلی دوسری جلد ہے۔ اور علامہ عمر بن ابراہیم جو ابن نجیم صاحب کے بیٹے ہیں، 3 جلدوں میں ان کی النہر الفائق ہے، یہ دوسری جلد ہے النہر الفائق کی، اور یہ قدیمی کتب خانہ جو ہے وہ کراچی سے چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ ملا علیہ قاری حنفی امام ہیں اور محدث بھی ہیں، شرح النقایہ، یہ آپ کی 2 جلدوں میں بڑی کتاب ہے، ایچ ایم سعید جو ہے کراچی کی، یہ چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ ہدایہ کی مشہور شرح ہیں، البنایہ فی شرح الہدایہ۔ جی، اب میں عرض کرتا ہوں ان سب کتابوں میں کیا ہے، اور یہ پرانی کتابیں ہیں، آج کل کی بھی یہ کتابیں نہیں ہیں۔
ان میں جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے آپ دیکھتے چلے جائیے اور غور کرتے چلے جائیے۔ علامہ قدوری کی جو التجرید ہے اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے، کیا علامہ جو ہیں صاحب قدوری وہ فرماتے ہیں کہ قالوا عبادۃ لا تصح من الرجل الا فی المسجد، فرمایا اعتکاف ایسی عبادت ہے جو مسجد کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوگی۔ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد ہی میں ہوگا، مسجد کے علاوہ کہیں بھی یہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور مسجد میں کیوں ہوگا، مسجد کے علاوہ کہیں کیوں نہیں ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ کتاب جو ہے الجوہرۃ النیرہ ہے، یہ آپ صفحہ دیکھ لیں، اس میں کیا لکھا ہے؟ علامہ ابو بکر زبیدی فرماتے ہیں وَمِن مَحَاسِنِهِ أَيْضًا اشتراط الصوم فی حقه والصائم ضیف اللہ فألیق بہ ان یکون فی بیت اللہ۔ علامہ ابو بکر زبیدی فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی جو ہے خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کے لیے روزہ شرط ہے، یعنی جو ماہ رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف ہوگا اس میں روزہ شرط ہے۔ والصائم ضیف اللہ، کیوں کہ روزے دار جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، جب یہ اللہ کا مہمان ہے فَأَلْيَقُ بِهِ أَن يَكُونَ فِي بَيْتِ اللَّهِ، پھر مناسب یہی ہے کہ یہ اللہ کے گھر یعنی مسجد میں ہی اعتکاف جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور مزید آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعتکاف ہے مسجد میں کیوں ہوگا، مسجد کے علاوہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہو جائے تو کیا ہے؟ فرماتے لِأَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ الصَّوْمُ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ وَفِيهِ تَفْرِيغُ الْقَلْبِ وَتَسْلِيمُ النَّفْسِ إِلَى بَارِئِهَا وَالتَّحَسُّنِ بِحِسْنِ حَسِينٍ۔ علامہ زبیدی فرماتے ہیں کہ مسجد میں یہ کیوں ہو، یہ عبادت، یہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ اس میں 2 عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک تو روزہ، چونکہ روزہ اس کے لیے شرط ہے، اور دوسرا فرمایا مسجد کے اندر بیٹھنا۔ مسجد کے اندر بیٹھنا اعتکاف کے سبب نصیب ہوتا ہے، اور مسجد کے اندر جو ہے وہ بیٹھنا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ فرماتے ہیں وفیہ تفریغ القلب، دنیا سے بندہ دل کو مکمل مسجد میں آ کے فارغ کر لیتا ہے، اور وتسلیم النفس الی بارئہا، اور اپنے نفس کو اپنے بارے کا مطلب یعنی خالق اللہ تعالیٰ، جس طرح قرآن مجید میں فتوبوا الی بارئکم، اس کی طرف اپنے نفس کو سونپ دیتا ہے۔ اور مسجد مضبوط، ایک مضبوط قلعہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور مزید آپ نے تو بات ہی ختم کر دی، آپ فرماتے ہیں شریعت میں اگر اعتکاف کا معنی دیکھو تو معنی یہی بنتا ہے واللبس والقرار فی المسجد معنیت الاعتکاف، فرمایا کہ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہرنا اور اپنے آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ اپنا استقرار کر لینا، اپنے آپ کو ٹھہرا لینا اعتکاف کی نیت کے ساتھ، فرمایا یہ جو ہے وہ یہ عبادت ہے۔ وَهُوَ اللَّبْسُ فِي الْمَسْجِدِ یعنی المسجد الجماعہ، یعنی ایسی مسجد میں جس مسجد کے اندر جو ہے وہ جماعت ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ میں جو ہے وہ اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں فتاوی الولجالیہ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لا یصح الا فی مسجد الجماعات، فرمایا اعتکاف بالکل صحیح نہیں ہوگا مگر کس میں؟ اس مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم جو ہے وہ اعتکاف کرنے والے ہو کس میں؟ مسجد کے اندر، مسجد کے اندر جو ہے تم اعتکاف کرنے والے ہو، تو لہٰذا مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ اعتکاف ہوگا، اس کے علاوہ اعتکاف جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اور یہ دیکھیں بدائع الصنائع فی ترتیب احکام الشرائع، یہ بڑی مشہور کتاب ہے علامہ ابو بکر کاسانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا یصح الاعتکاف الا فی مساجد الجماعات یرید بہ الرجل، کہ آپ نے فرمایا کہ اعتکاف مسجد کے سوا کہیں ہوگا ہی نہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مسجد بھی
کیا مسجد حرام میں نہیں ہوگا، مسجد نبوی شریف میں نہیں ہوگا، کسی وجہ سے کیا نہیں ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ذہن میں رکھو کہ انہ لا یجوز الا فی مسجد الحرام و مسجد المدینۃ و مسجد بیت المقدس کانہ ذهب فی ذلک الی ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا اعتکاف الا فی مسجد الحرام وقال لا تشد الرحال الا ثلاثه مساجد۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کی طرف ہی سفر کیا جا سکتا ہے، اور 3 ہی کے اندر اللہ نے جب فرمایا ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد کہ تم اعتکاف کہاں کرو گے؟ تم اعتکاف مسجد کے اندر جو ہے وہ کرو گے۔ جی اب اعتکاف کے مراتب ہیں، درجات ہیں، جیسے باقی نیکیوں کے درجات ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں فافضل الاعتکاف ان یکون فی المسجد الحرام ثم فی مسجد المدینۃ وهو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم فی المسجد الاقصی ثم فی مسجد الجامع ثم فی المساجد العظام التي کثر اہلها وعظم۔ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت اعتکاف کی کس میں ہے؟ مسجد حرام میں ہے، پھر مسجد مدینہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ہے، پھر مسجد اقصیٰ میں ہے، پھر اس کے بعد جو جامع مسجد ہے اس میں ہے، پھر اس کے بعد ان مسجدوں میں ہے کہ جن کے نمازی زیادہ ہیں اور وہ مسجد جو ہیں وہ بڑی ہیں۔ تو فرماتے ہیں مسجد حرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں کیوں فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجدی ھذا تعدل الف صلاۃ فی غیرہ من المساجد ما خلا المسجد الحرام۔ فرمایا کہ میری نماز کے اندر، میری مسجد کے اندر جو ایک نماز پڑھے گا وہ 1000 باقی مسجدوں کی بنسبت زیادہ اس کی فضیلت ہوگی، یعنی اس کو اتنا جو ہے وہ ثواب ملے گا سوائے مسجد حرام کے۔ اور دوسری بات یہ کہ مسجد حرام جو ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ اور کسی مسجد کی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد مسجد نبوی شریف، کیونکہ وہ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سارے نبیوں سے افضل ہے لہٰذا وہ آپ کی جو ہے مسجد ہے۔ پھر مسجد بیت المقدس لأنه مسجد الانبیاء کیونکہ وہ سارے نبیوں کی مسجد رہی ہے۔ جی ولاجماع المسلمین علی انه لیس بعد المسجد الحرام ومسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد افضل من، اس پر اجماع ہے کہ ان مسجدوں سے افضل کوئی مسجد نہیں ہے۔ اور پھر مسجد الجامع لأنه مجمع المسلمین لإقامۃ الجمعہ، فرمایا پھر جامع مسجد میں اعتکاف ہوگا کیونکہ مسلمان وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، جمعہ ہوتا ہے، تو معتکف مسجد میں بیٹھے گا تو آسانی کے ساتھ جمعہ بھی ادا کر سکے گا۔ جی تو یہ مطلب علامہ کاسانی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ کیا ہے تخصیص ہے کہ مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ کرنا ہے، تو لہٰذا مسجد کے جو ہے وہ باہر اعتکاف نہیں ہوگا۔ باقی رہا یہ جی کہ گھر میں اعتکاف بیٹھیں، جی مرد نہیں بیٹھے گا، عورت بیٹھے گی۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے امام المحدثین ہیں، اور آپ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے مسجد جو اعتکاف ہے یہ روزے دار نے ٹھہرنا ہے فی مسجد جماعت وہو الذی لہ مؤذن و امام ویصلی فی الصلوات الخمس، جی او بادیا بجماعت، فرماتے ہیں کہ ایسی مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو، یعنی جہاں کوئی مؤذن اور امام مقرر ہو، اور اس میں 5 نمازوں کی یا بعض نمازوں کی ایک دو نمازیں میں اگر ہوتی ہوں، مثلا جو بازار کی مارکیٹ کی مسجدیں 1-2 نمازیں ہوتی ہیں، فرماتے ہیں وہاں بھی کوئی حرج نہیں جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنے میں۔ اور آپ فرماتے ہیں ولی ابی حنیفہ قول علی لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا جو ہے وہ فرمان ہے کہ اعتکاف نہیں ہوگا مگر اس مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہے۔ اور مزید دیکھیں آپ فرماتے ہیں بقول ابن عباس ان ابغض الامور اللہ تعالی البدع وَإِنَّ مِنَ الْبِدْعِ الْاِعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الدُّوَرِ۔ اللہ اکبر، گھر میں مرد کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ روایت جو ہے وہ آپ دیکھیں کن کی ہے؟ سید المفسرین حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ سب اللہ کے ہاں سب سے جو برے عمل ہیں وہ کیا ہیں؟ بدعتی ہیں، یعنی بری بدعت، ہر برا عمل نہیں، بدعت مطلب ہر کیا کہتے ہیں کہ نئے عمل کی مذمت نہیں ہے، بدعتی سیئہ کی مذمت ہے۔ جی جو ہے
ورنہ تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پکی مسجدیں بھی جو ہیں وہ بدعت ہیں، نماز تراویح جو ہے وہ باجماعت کا سلسلہ 20 رکعت کا یہ بھی، لیکن بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ نہیں ہے۔ جہاں کلو ضلالۃ فی النار ہے وہاں کلو مطلب بدعت سیئۃ کا لفظ ہے، وہ عام مخصوص البعض ہے کہ ہر بری بدعت جو ہے وہ گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ تو دیکھیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سب سے برا عمل جو بدعت اللہ کے ہاں وہ کیا ہے، الاعتکاف فی المساجد التی فی الدور، کہ جو محلوں میں یا گھروں میں جگہ بنائی ہوں نماز کے لیے وہاں مسجد میں بیٹھ کیا کہتے ہیں ان جگہوں میں سجدہ گاہوں میں بیٹھ جانا، یہ سب سے جو ہے وہ بری بدعت ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ عن ابراہیم النخعی ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لابن مسعود لا تعجب من قوم بین دارک و دار ابی موسیٰ یزعمون انہم معتکفون، کہ حضرت ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا آپ اس قوم پر تعجب نہ کریں کہ جس کا مطلب آپ کے گھر کے درمیان اور ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے درمیان گھر ہے، وہ یہ گمان کرتی ہیں کہ اس درمیان ہم جو ہیں معتکف ہیں یا ہم گھر میں اعتکاف بیٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا لعلہم اصابوا او اخطات، جی فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس میں غلطی کی ہے۔ اما انا فقد علمت انہ لا اعتکاف الا فی مسجد، آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ جانا ہے کہ لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت، کہ جو مسجد جس میں جماعت ہوتی ہے یہ اعتکاف جو ہے اسی کے اندر ہوگا، اسی کے اندر ہوگا جس میں جو ہے وہ جماعت ہوتی ہے۔ اور پھر ملا علی قاری آگے صفحہ 432 کے اوپر لکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ثم العشر الاخیر سنت مؤکدۃ علی الکفایہ للاجماع علی عدم ملامت بعد اہل البلدۃ لم یاتوا بہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی رکھیں ذہن میں رکھیں، ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان میں جو اعتکاف ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ علی العین، جیسا کہ ظہر کی سنتے ہیں، فجر کی سنتے ہیں۔ علامہ شامی نے ان کے چھوڑنے پر گناہ کا ذکر کیا ہے کہ ان کے چھوڑنے کی وجہ سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اور ایک جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتی ہے، جیسے نماز تراویح ہیں، اگر چند بندے محلے سے ادا کر لیتے ہیں تو باقی گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر سارے چھوڑ دیں گے، سارے اہل بلدہ چھوڑ دیں گے پھر گناہ گار ہوں گے۔ جیسے پورے محلے میں اگر ایک مسجد میں بھی اذان نہیں ہوگی سارے گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر 1-2 میں ہو جائے گی تو اذان الخی یکفیناک کے مطابق باقیوں کے لیے بھی وہ کیا ہے جو ہے وہ کفایت کرے گی۔ تو یہ سنت کفایہ ہے، یعنی اگر چند بندے بھی بیٹھ جائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ سارے بیٹھیں، سنت زندہ کرنی ہے، محلے میں 1-2 چند بندے جو ہیں وہ بیٹھ جائیں اور فاصلے پہ بیٹھ جائیں، جس طرح حکومت نے فیصلہ کیا ہے 6 فٹ کا فاصلہ بیچ میں رکھ کر دوسرا بھائی جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ بیٹھ جائے، اس میں جو ہے وہ کوئی حرج اور کوئی مضائقہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور تو لہٰذا اس سے بھی ثابت ہوا کہ اعتکاف جو ہے وہ کہاں ہوگا، وہ جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوگا، جی تو اس لیے اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوگا۔ اور ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ ویسے ہی جا کر مسجد کو چھوڑ کر تو ادھر جو ہے وہ بیٹھ جاؤ، گھر میں جو ہے جی مرد بیٹھ عورت بیٹھے، ٹھیک ہے جی، محدثین فرماتے ہیں کہ عورت کا زیادہ پردہ گھر میں ہے، وہ گھر میں جو ہے وہ عورت بیٹھے اور اس کی نماز کی زیادہ فضیلت چونکہ اس کی گھر میں ہے عورت کی، جی اس لیے وہ گھر میں جو ہے وہ بیٹھے۔ اور گھر میں بھی اگر 3-4 کمرے باہر سین ہے تو اندر الگ اندر کمرے میں جو ہے وہ بیٹھے جہاں اس نے نماز کے لیے اس کو تیار کیا ہوا ہے۔ لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں گھر کے اندر بندہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے محقق اور فقیہ عبد الرحمن بن محمد سلیمان کی مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابہر، یہ کتاب جو ہے وہ چھپی ہے مکتبۃ الحرمین الشریفین کانسی روڈ کوئٹہ سے۔ اس کے اندر لکھا ہے اما لو خرج بعذر شرعی كانہدام المسجد او تفرق اہلہ باعث بطلت الجماعۃ منہ او لاخراج ظالم لہ کرہا او لخوف علی نفسہ او مالہ من المقابرین فدخل آخر من ساعتہ لم یفسد اعتکافہ استحسانا وفی اشارۃ الی انہ لا یخرج لعبادۃ المریض ومجلس العلم وصلاۃ الجنازۃ وانجاء الغریق والحریق والجہاد ولو کان النفیر عاما۔ اللہ اکبر،
آپ فرماتے ہیں، محقق علامہ سلیمان فرماتے ہیں، چند وجہ سے بندہ اگر عذر شرعی ہے، اعتکاف بیٹھا ہوا ہے لیکن مسجد کے اندر بیٹھا ہے، گھر نہیں بیٹھنے کی پھر بھی اجازت مرد کو، مسجد کے اندر بیٹھا ہے، لیکن اگر عذر شرعی پیش آ گیا ہے، اب وہ مسجد سے نکل سکتا ہے، لیکن کہاں نکل سکتا ہے؟ دوسری مسجد کی طرف نکل سکتا ہے۔ اگر ایک مسجد گر گئی ہے، خدا نہ کرے کوئی حادثہ سانحہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رونما ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ مسجد گر گئی ہے، تو یا پھر لوگ وہاں سے کوئی ایسا عارضہ پیش آئے، وہاں سے لوگ سارے متفرق ہو گئے، ادھر ادھر جو ہے وہ چلے گئے، اب اس کو جو ہے وہاں سے دوسری مسجد کی طرف جانا جو ہے جائز ہے۔ جیسے اگر عام مسجد میں بیٹھتا ہے جس میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، ان کو شرعی عذر کہا جاتا ہے۔ اور یا کوئی ایسا اول اخراج ظالم لہو کرن، یا کوئی ایسا ظالم ہے حکمران جو اس کو مسجد سے باہر نکالتا ہے تو اب وہ نکل سکتا ہے۔ یا اس کو کوئی ایسا معاملہ پیش اپنی جان کا خوف پڑ گیا، کوئی مطلب جان کا خوف، یا جو متکبر لوگ ہیں یا جو ہیں وہ دشمن لوگ ہیں ان کے مطلب ڈر پڑ گیا ان کی وجہ سے، تو اسی لمحے اگر دوسری مسجد میں چلا گیا یا دوسری مسجد پاس نہ ملی، اب گھر چلا گیا، اس کا اعتکاف استحساناً جو ہے وہ کیا ہے فاسد نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، عیادت کتنی بڑی جو ہے وہ عبادت ہے، لیکن فرماتے ہیں علامہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ علامہ عبد الرحمن بن سلیمان فرماتے ہیں اس میں اس بات میں اشارہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے بھی معتکف نہیں جا سکتا، علم کی مجلس کے لیے بھی نہیں جا سکتا، باہر کہیں درس قرآن سننے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ جی ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ معتکف اپنے پاس نبیوں کی سیرت کی کتابیں رکھے، حدیث کی کتابیں رکھے، دوران اعتکاف ان کا مطالعہ کرے۔ وصلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ وَإِنْ جَاءِ الْغَرِيقِ وَالْحَرِيقِ وَالْجِهَادِ، فرمایا کہ اسی طریقے سے ایک بندہ غرق ہو رہا ہے، اس کو نجات دلانے کے لیے، یا ایک بندہ جل رہا ہے اس کو نجات دلانے کے لیے، جی، اور اسی طریقے سے جہاد کے لیے بھی معتکف مسجد کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ جی وَلَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًا، اگرچہ جہاد کی عام پوری جماعت تیار ہو جائے میدان جنگ میں مارکارائی کے لیے، وہاں جانے کے لیے، پھر بھی یہ جو ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کہیں اس کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی ہے، پھر بھی یہ مسجد سے باہر جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے وہاں بھی نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے ان حوالہ جات سے معلوم کر لیا کہ جو ہے مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ اعتکاف ہوگا، مسجد سے جو ہے وہ باہر اعتکاف نہیں ہوگا، مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ اعتکاف ہوگا، کیونکہ یہ مسجد حرام میں قرآن یہ عبادت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، لہذا مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ اعتکاف لازمی ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یجوز الاعتکاف فی الجامع وان لم یصلوا فی بالجماعہ، کہتے ہیں کہ جامع مسجد میں اعتکاف جائز ہے اگرچہ اس میں باجماعت نماز نہیں بھی ہوتی، لیکن اس میں 5 نمازیں باجماعت پڑھی جاتی ہیں تو پھر اعتکاف جو ہے وہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے، پھر وہاں اعتکاف کرنا جو ہے وہ زیادہ جو ہے بہتر ہے۔ اور یہ علامہ برہان الدین مرغنانی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں ثم الاعتکاف لا یصح الا فی مسجد الجماعہ، آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف نہیں ہوگا مگر کہاں؟ مسجد کے اندر، ایسی مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہے، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ قول ہے، جی کیا لا اعتکاف الا فی مسجد جماعت۔ اور ایک اور بڑی قابل غور بات سنیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لا یصح الا فی مسجد یصلی فی صلوات الخمس لانه عبادت و انتظار الصلاۃ، آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے امام اعظم فرماتے ہیں کہ مسجد میں ہی کیوں اعتکاف ہوگا؟ کیونکہ نماز کی انتظار کرنا عبادت ہے، کیونکہ نماز کی انتظار کرنا، مسجد میں بیٹھنا، نماز کی انتظار کرنا یہ عبادت ہے۔ ہم تو گھڑیاں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، بھی امام صاحب 2 منٹ دیر ہو گئی جی نہیں آئے جی حبیب الفتاوہ میں ہے کہ اگر امام مسجد میں موجود بھی ہے تو امام کا احترام ہے، مقتدی کو اتنا حق نہیں ہے پچھلے صف سے اس کو اشارہ کر کے جی آپ مصلی پہ بیٹھیں، جماعت کا ٹائم ہوگا۔ امام پیشوا ہے، امام کسی کا نوکر ملازم نہیں ہے۔ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ کیونکہ نماز کی انتظار کرنا عبادت ہے، فیختص بمکان یؤدی فیہ، لہٰذا یہ ایسی جگہ کے ساتھ خاص ہے جس میں نماز ادا کی جاتی ہے۔
اور نماز کہاں ادا ہوتی ہے؟ نماز جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں اعتکاف ہوگا، گھر میں اعتکاف جو ہے وہ نہیں ہوگا، مسجد کے اندر ہی جو ہے وہ اعتکاف ہوگا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی مطلب ہے کہ اعتکاف کرتا ہے تو پھر اسے مسجد کے مکمل آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد کے اندر ہماری ایک ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں بھی کیا مسجدوں میں گناہ ہوتے ہیں، وہ آپ ضرور یوٹیوب کے اوپر ہماری ویڈیو جو ہے نا اس کو ضرور جو ہے وہ سنیں، دوسروں کو سنائیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی گفتگو بندہ ذرا کرتا ہے تو اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ البتہ کچھ ضرورت کی جو ہیں وہ کام ہیں وہ مسجد میں جو ہیں وہ جائز ہیں، مثلا کھانا کھانا ہے تو یہ سحری افطاری وغیرہ تو اب اعتکاف کی نیت کر لیں تو یہ جو کیا ہے یہ جائز ہو جائے گا۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت پر قائم و دائم رہنے اور قرآن و سنت کا جو پیغام ہے اس پیغام کو عام کرنے اور گھر گھر میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی حضرات ہمارے ان قریب اعتکاف بیٹھنے والے ہیں اللہ ان پر فضل کرے اور اپنے گھر میں انہیں، کیونکہ اس کا اپنا گھر ہے، کوئی اگر گھر والا معزز ہوتا ہے مہمان اس کے ہاں جو ہوتا ہے وہ بھی معزز ہوتا ہے، تو علامہ ابو بکر زبیدی جیسے فرماتے ہیں کہ الصائم ضیف اللہ، کہ جب روزہ رکھ کے بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، تو اللہ کی ذات خود سب سے زیادہ معزز ہے، لہٰذا جو اس کے گھر میں آتا ہے وہ اس کی ضرور عزت کرتا ہے اور اس کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اعتکاف جو بندہ بیٹھتا ہے اللہ اسے 2 حج 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اعتکاف کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ بڑی پرانی عبادت ہے، سرکار نے اس کا جو ہے ناغہ نہیں فرمایا، حتیٰ قبضہ اور حتیٰ توفیٰ اللہ کے الفاظ آتے ہیں، انتقال تک آپ نے اس پر جو ہے پابندی فرمائی، بلکہ مجبوری کی وجہ سے ایک دفعہ اعتکاف رہ گیا تو پھر آپ نے دوبارہ شوال میں اعتکاف کیا، اور بعض روایات میں ہے کہ شب قدر کو پانے کے لیے سرکار نے 10 کے بجائے 20 دنوں کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کریم جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔